از کا مطلب آپ سب کو آتا ہوگا اب تک انشاءاللہ. جب اخذنا تو یہ جو ہے ماخوذ، ہم کہتے ہیں نا ماخوذ، یہ اخذنا لفظ کافی دفعہ آ چکا ہے اب تک. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا آتا ہوگا. اخذنا لیا ہم نے، نا یہاں پر نا سے مطلب ہے ہم نے لیا، ہم نے. میثاقکم، میثاق بھی بہت دفعہ آ گیا ابھی تک. پختہ عہد تم سے. لا نا، اچھا آپ کو نہیں دکھ رہا رضیہ؟ رضیہ آپ شاید دوبارہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر میں کچھ پرابلم ہو. باقی لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے نا، باقی لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہے. ہاں تو آپ دوبارہ آ جائیں انشاءاللہ روم میں تو صحیح ہو جائے گا. اوکے. لا نہیں، تسفکونا، ٹھیک ہے. صفاق قاتل کو صفاق بولتے ہیں، صفاق قاتل. تو کیوں بولتے ہیں کہ یہ بھی خون بہاتا ہے، بے دردی سے کسی کو مارتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ خون بہانے کے لیے خاص ہے. صفاقہ کسی کا خون بہانا. تو تسفکونا تسفکونا تم خون بہاتے ہو. پھر دماءکم خون اپنے. اگر صرف یہ دماء کا مطلب خون ہوتا ہے، اگر دماء نہ بھی ہوتا تو بھی تسفکونا کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا. ٹھیک ہے. دماءکم، دماء خون، تم تمہارے، یعنی کہ اپنے خون بہاتے ہو. یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان مجھ سے مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی مسلمان کا خون بہانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان خود اپنا خون بہائے. تو یہاں پر چونکہ بنی اسرائیل بھی، یہ بھی اللہ کے یہ بندے تھے، مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان ہی تھے وہ بھی. تو ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے. ٹھیک ہے. ولا اور نہ تخرجونا خارج کرنا، کسی چیز کو نکالنا. ٹھیک ہے. تخرجونا تم سب نکالو گے. انفسکم اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، یعنی کہ یہی مطلب ہے یہاں بھی کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں نکالو گے. من سے دیارکم، دیار ہم اردو میں بولتے ہیں نا، دار غیر بولتے ہیں، دار الحکومت بولتے ہیں نا. تو یہ اسی مطلب میں گھر، دار کی جمع ہے. لفظ دار گھر اور دیار گھر اس کی جمع ہے. دیارکم، ہاں دیار یار صحیح بات ہے. دیارکم اپنے گھروں سے. ثم پھر، ثم آپ کو پتا ہے کہ بہت دفعہ آ چکا ہے. ثم پھر تم نے اقرار کیا. ٹھیک ہے. اقرار ہم اردو میں اسی لفظ سے بولتے ہیں. اقررتم اقرار کیا تم نے. وانتم اور تم تشہدون شاہد ہونا، گواہ ہونا. ٹھیک ہے. حاضر ہونا، یہ سب معنی اس سے آتے ہیں. شین ہادہ تشہدون تم گواہ ہو. ثم پھر انتم تم. ہاؤلائی کس کی جمع ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہے ہاؤلائی کس کی جمع ہے؟ ہادہ کی. ہادہ جو ہے کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہادہ جیسے جو چیز قریب ہوتی ہے نا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں ہادہ. ٹھیک ہے. ہادہ. اور جب دور ہوتا ہے کوئی، دور نہیں سوری قریب ہی ہوتا ہے لیکن جمع زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ واحد ایک کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہادہ. اور یہ ہاؤلائی ایک سے زیادہ، اس میں مؤنث مذکر کا فرق نہیں ہے مگر اس میں ہے. ٹھیک ہے. ہادہ یہ اور ہاؤلائی یہ، لیکن وہ لوگ ہو کیوں کیا گیا یا ترجمہ؟
یہ صرف اردو میں ایک طرح سے تم یہ لوگ ہو کہنے کے بجائے وہ لوگ ہو. ہم اردو میں اسی طرح کہتے ہو نا, تم تو وہ لوگ ہو, حالانکہ وہ پرسن سامنے ہوتا ہے, لیکن ہم بولتے ہیں نا تم تو ایسے لوگ ہو یا تم تو وہ لوگ ہو جو ایسا کرتے ہو. تو یہ اس طرح سے بولنے کا طریقہ ہے. ہاؤلائے تم وہ لوگ ہو, تقتلون تم قتل کرتے ہو. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تقتلون, تم قتل کرتے ہو. انفسکم, انفسکم, ہاں ماشاء اللہ, اپنے نفسوں کو. تو اپنے نفسوں کو سے کیا مطلب ہے یہاں پر کہ تم اپنے لوگوں کا قتل کرتے ہو, اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ, اور تم نکالتے ہو. فَرِيقًا, فریق ہم اردو میں بولتے ہیں نا گروہ, ایک گروہ, مگر فریق ایسا گروہ ہوتا ہے جو کہ ہم سے الگ طریقے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں جماعت کا مطلب بھی گروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جماعت کا مطلب بھی گروہ ہوتا ہے اور فریق کا مطلب بھی گروہ ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ جماعت جو ہوتی ہے نا وہ اس میں اختلاف یا الگ کچھ نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے الگ طریقہ نہیں ہوتا جماعت میں. لیکن فریق وہ گروہ ہوتا ہے جو کہ جس کا طریقہ, جس کا رہن سہن ہم سے الگ ہے, جس کے خیالات الگ ہو, ان کو ہم فریق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فریقاً ایک گروہ کو, منکم تم میں سے, من دیارہم, من سے دیار گھر, ہم, ہاں فرقہ جو ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے آئیڈیاز الگ ہیں, آپ کے ایک دوسرے سے خیالات نہیں ملتے, تو وہ پھر ایک الگ گروہ ہوتا ہے اور آپ ایک الگ گروہ ہوتے ہو. تظاہرون, تظاہرون, تظاہرون جو لفظ ہے نا یہ ظہر ہوتا ہے انسان کی پیٹھ, کمر. ٹھیک ہے, اچھا, جب تظاہرو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے مدد کرنا ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے, تظاہرون ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. لیکن جب اس کے بعد اعلیٰ آ جائے نا, علیہم, تو پھر کسی کے خلاف, یعنی کہ ان کے خلاف تم ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرتے ہو اس گروہ کے خلاف, اس فریق جو کہ تم سے الگ ہے, تم ان کے خلاف جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اچھا, اگر یہاں الا نہیں ہونا تو پھر کیا ہوگا؟ تظاہرون, تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو, پھر یہ مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو لفظ ہے اس کے اللہ کے بغیر یوز ہوگا تو پھر سمپلی کیا مطلب ہوگا؟ ہاں, چڑھائی کرنا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے خلاف مدد کرنا, کسی کے خلاف ہو جانا, مل کر, سب مل کر ایک کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس کو تظاہرون اعلیٰ کہتے ہیں. اگر صرف تظاہرون ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ آنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے خلاف. اگر یہاں ہوتا تظاہرون علیہ, علیہ, یہاں پر یا ہوتا, آپ کو پتا ہے یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر میں یا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر میں یا ہو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میری, میری, علیہ میری, ماشاءاللہ نصری. تظاہرون علیہ یعنی تم میرے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے, اگر یہاں ہوتا ہے تظاہرون علینا, پھر کیا مطلب ہوتا؟ تظاہرون علینا, پھر کیا مطلب ہوتا؟ ہمارے خلاف, تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, تو اب سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو اس کا مطلب. بالاسم, بال با ساتھ, اسم کہتے ہیں گناہ کو, لیکن اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے سست ہو جانا, پیچھے رہ جانا. تو دیکھیے جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے, اچھے اجر سے پیچھے رہ جاتا ہے, اس لیے اسم کہتے ہیں کسی بھی گناہ کے کام کو. اسم کیوں کہتے ہیں؟ انسان گناہ کر کے اچھے اجر سے پیچھے رہ جاتا ہے, نیکی سے پیچھے رہ جاتا ہے. صحیح,
بالإثم ساتھ گناہ کے، والعدوان عدوان عدو سے ہے، ہم نے عداوت اردو میں عداوت کہتے ہیں نا، عداوت کیا ہوتی ہے؟ عداوت دشمنی، ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جانا، کوئی چیز میں حد سے بڑھ جانے کو ہم کہتے ہیں عداوت. کوئی دشمنی کرتا ہے، دشمنی بھی حد سے بڑھنا ہے نا. تو عدوان جو ہے نا ایسی زیادتی ہے، ایسا جرم ہے جو کہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. یعنی کہ انسان جب عداوت کرتا ہے، جب عدوان کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو اثر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ عدوان، ایسے جرائم جس سے دوسرے کی حق تلفی ہو. تو تم زیادتی کرتے ہو. عدوان وَإِن اور اگر یَأْتُوکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا کہتے ہیں قیدی، ٹھیک ہے، یہ اسیر کی جمع ہے. اور اسیر ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، اسیر اپنے شاعری میں پڑھا ہوگا، اسیر زلف، ٹھیک ہے نا، اسیر قیدی، ٹھیک ہے نا. اسارا اسی کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اسارا جب قیدی بن کر آتے ہیں، تفادو فدیہ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو چھڑاتے ہو فدیہ دے کر. وہ ہوا اور وہ محرم حرام سے ہے، وہ حرام کیا گیا تھا تم پر، علیکم تم پر. اخراجہم ان کا نکالنا، اخراج ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ان کا نکالنا. افتؤمنون پھر کیا پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، تم مانتے ہو، ببعدن ساتھ چیزوں کو، یعنی ساتھ بعض کے، بعض ہم اردو میں بولتے ہیں نا تھوڑا، یعنی کہ کچھ حصہ، تم بعض کے ساتھ ایمان لاتے ہو، الکتابہ کتاب کے، وَتَكْفُرُونَ اور تم کفر کرتے ہو، بعد ساتھ بعض کے، فما تو بس نہیں ماں کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ماں کا مطلب، ماں کے میننگ میں بھی فرق ہوتا ہے، کہیں پر جو ہوتا ہے کبھی پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو عادت پڑ جائے گی جب ترجمہ یاد کرتے ہوئے کہ یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کما تو نہیں، جزا ہم اردو میں بولتے ہیں نا، جزا سزا کیا ہوتی ہے؟ جزا کسی کا بدلہ، کسی کے جرم، جس نے جو عمل کیا اس کا بدلہ جو ملتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں. من جو یا فعالو کرتا ہے، فعالہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا، جو کرتا ہے، ذالکا یہ جو ذالکا ہے نا، یہ بھی اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے. ذالکا یہ جو ایسا کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزیون خزیون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رسوا ہونا، ٹھیک ہے. خزیون رسوائی کے لیے آتا ہے، اور ذلت اور رسوائی، ٹھیک ہے، شرمندہ ہونا. ایسا عذاب، ایسی سزا جس سے انسان کو شرمندہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے. خزیون کا مطلب غم اور دکھ نہیں ہوتا ہے، اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے، جیسے سب کے سامنے کسی کو سزا دی جائے، یا ایسی حالت بنائی جائے کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو انسان کو، ٹھیک ہے. ہاں، خزیون رسوائی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے. حیات کا مطلب ہمیں آتا ہے، دنیا کا مطلب آتا ہے. وَيَوْمَ اور دن یوم القیامتی
یوم القیامت قیامت کے دن یردونا یردونا ہم اردو میں رد بولتے ہیں نا، مردود بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے. مردود کیوں بولتے ہیں کہ وہ جو کہ لعنت کے ساتھ پلٹتا ہے اس کو مردود کہتے ہیں، جو جس کو رحمت سے دور اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو مردود رد کرنے سے ہے، وہ لوٹائے جائیں گے. را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. الا طرف اشد بھی اشد شد ہم بولتے ہیں نا، شدید شدت اسی سے ہے، شدید ترین. العذاب عذاب. اچھا لفظ عذاب جو ہے نا اس کے کچھ معنی ہے، آپ لوگ سمجھ لیں انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن میں یہ لفظ جو ہے وہ میٹھے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو جب پانی کے ساتھ آتا ہے ماؤن عذبن عذبن، ٹھیک ہے، ماؤن عذبن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا اور خوشگوار پانی. لیکن عذاب عذبن سے عذاب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تکلیف اور سزا. اب آپ سوچیں گے کہ میٹھا اور سزا کتنی الگ اپوزٹ مانی ہے نا. تو اصل میں دیکھیں، اگر کسی چیز سے مٹھاس کو نکال لیا جائے تو وہ پھر کیسی ہو جائے گی؟ بد ذائقہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جس چیز کو میٹھا ہونا چاہیے اس سے مٹھاس کو نکال لیا جائے تو وہ کڑوی اور بد ذائقہ ہو جائے گی. اسی لیے عذبن جو تھا، جب عذبن تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں الفاظ میں فرق ہے نا. عذابا اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے، عذبن میں. اب عذاب میں آپ کو کچھ زائد الفاظ نظر آتے ہیں؟ عذاب، لفظ عذاب میں کیا زائد لفظ ہے؟ الف. ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب کسی روٹ ورڈ میں کم الفاظ میں لفظ بنتا ہے تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب اس میں الفاظ بڑھائے جاتے تو معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو عذاب میں معنی ہے کہ کسی کی مٹھاس نکال لینا، یعنی کہ تکلیف، اس کو تکلیف میں ڈال دینا. عذاب جو ہے اس کا معنی ہے سزا اور تکلیف، ٹھیک ہے. اچھا پھر وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، یہاں پر با کا معنی نہیں ہے. با جو ہے لفظ اس کے کئی معنی ہو کیے جاتے ہیں اور کہیں کہیں اس کا کوئی معنی نہیں کیا جاتا. اس وقت وہ ایک بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. غافل، یہاں بات میں زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کوئی غافل نہیں ہے. اما تعملون، ان سے ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اولئکا یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتراؤ ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا نا، شرع اشترا، اس میں خریدنا اور لینا، ایک دوسرے سے بدلہ، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا، یہ سارے معنی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، سودا کرنا، ایک دوسرے سے ایک چیز لے کر دوسری چیز دینا، اس طرح سے. تو جنہوں نے خرید لی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت سے، آخرت کے بدلے. یہاں پر دیکھیں با کا مطلب بدلے کا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ کا نہیں ہے. تو با کے ڈفرینٹ مطلب ہے. بالآخرت آخرت کے بدلے. فلا تو نہ، یخففو ہم اردو میں کہتے ہیں نا خفیف، خفیف ہلکا، ٹھیک ہے. تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. نصرہ سے مدد کرنا مطلب ہوتا ہے اوکے. وَلَقَدْ، ہاں بالکل، و اور لقد، البتہ، تحقیق، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ و اور لا، البتہ، قد تحقیق، تین الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. آتینا ہم نے دیا، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وقفینا، قف کہتے ہیں قاف، فا قف جو ہے وہ گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن
جس طرح گردن میں مہرے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوتے نا، اسی طرح خف میں ایک چیز کے بعد پیچھے دوسری چیز کا آنا، یہ مطلب ہوتا ہے قفینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، تو اس لیے قفینا، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو بھیجا، تو قفینا من بعدی، من سے، بعدی ہی اس کے بعد، من رسول، رسولوں کو، دیکھیے یہاں بھی با کا معنی نہیں کیا، ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجا، وآتینا، اور دیا ہم نے، عیسیٰ، عیسیٰ کو، ابن مریم، جو کہ مریم کے بیٹے، البینات، بینات، بینتن کی جمع ہے بینتن، ٹھیک ہے، بینتن واحد، دلائل، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَا، وَأَيَّدْنَا، اور تائید کی، ہم اردو میں تائید کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ یہی مطلب میں ہے تائید، ایدنا، تائید کی ہم نے، حمزہ یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز سے دوسری چیز کو تقویت دینا، قوت دینا، اور ہم نے تائید کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، روح جو ہوتا ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے راحت، سکون، ٹھیک ہے، القدس کسرہ ہے بیناتی پہ، ہاں کسرہ کیوں ہے، یہ ہے نا، دیکھیں یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، بیناتن، بیناتن پر دمہ فتح بھی آ سکتا ہے، اور بینا دی ہم نے مریم کو، مریم کے بیٹے کو نشانیاں، تو چونکہ آپ کو رفع نصب اور جر آپ نے پڑھا ہے نا، یہاں پر یہ منصوب ہے اس لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ منصوب ہے اس لیے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو گرامر میں آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور بیناتی، اس طرح کی جو ورڈز ہوتے ہیں اس کی منصوب حالت میں کسرہ ہوتی ہے، ہاں، اس پر ال آئی ہے، البیناتی، یہ لفظ جو ہے وہ اس کی جمع منصوب اسی حالت میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی اس کی بروح القدس، روح القدس، قدس کہتے ہیں پاک ذات، تو اللہ کی روح، یہاں پر جو روح القدس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور آپ جبرائیل کو ایک طرح سے عزت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کہ اللہ سے اس کی نسبت کیوں کی ہے کہ ان کو عزت دی گئی ہے، افکلما، اور کیا بھلا، جب کبھی، کیا، بلا، کلا، جب بھی، ماں، جب کبھی، جیسے کلما کا لفظ ہوتا ہے جب بھی، اوکے، جا، آیا، کم، تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، ساتھ اس کے، جو، لا، نہیں، تہوا، بس چاہتے تھے، یہ ہوا سے ہے، تہوا، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، ٹھیک ہے، ہوا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے گرنا، ٹھیک ہے، تو خواہشات بھی انسان کو کسی چیز کی طرف بہت مائل کر دیتی ہے نا، جھکا دیتی ہے، اس لیے ان کو ہوا کہتے ہیں، لا تہوا، اور یہ تا تم کے لیے نہیں چاہتے تھے، تہوا، سوری، یہ تا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، انفس آیا ہے نا، لفظ مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ تہوا، تا پہ تا آئیے، تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، یہاں پر روٹ ورڈ کیا ہوگا، استکبرتم میں روٹ ورڈ کیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، استکبرتم، تکبر کیا تم نے، کاف 12، ماشاءاللہ، اور یہ سین اور تا سے کیا مطلب آتا ہے، میں نے پہلے سمجھایا تھا، سین اور تا جب آتے ہیں کسی لفظ میں روٹ ورڈ سے پہلے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، چاہنا، ماشاءاللہ،
یعنی کہ تکبر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا بننا چاہنا. جو انسان بڑا بننا چاہنے، جس کے دل میں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس تکبر تم نے بڑا بننا چاہا، تم نے تکبر کیا. فریقاً، ماشاءاللہ آپ لوگ کو یاد ہے الحمدللہ. فریقاً ایک گروہ کو، فریقاً پس ایک گروہ کو، تم نے جھٹلایا، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے. وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل. اس کے واحد کیا ہے؟ قلوب کی واحد کیا ہے؟ یہ جمع ہے قلوب، واحد کیا ہے؟ قلب. ماشاءاللہ قلب. غلفن غلاف ہے، ہمارے دل تو غلاف ہے یا غلاف میں ہے. غلاف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کورنگ، کسی چیز کو کور کرنا. ٹھیک ہے، اور غفلت بھی اسی سے. غفلت میں انسان جب ہوتا ہے تب بھی وہ جیسے ایک طرح سے پردے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ لعنہم لعنت کی، لعنت ہم لانا اسی سے، لعنت سے. ٹھیک ہے، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلاً تو قلیل ہم اردو میں بولتے ہیں تو کتنا تھوڑا، کتنا کم. ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما اور جب، لما کا مطلب ہوتا ہے جب. جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے. مصدقاً تصدیق سے نا، تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سچا بتانا، کسی کی گواہی دینا کہ یہ سچ ہے. تو مصدقاً تصدیق کرنے والی تھی. لما لی واسطے، ما جو، معہم مع ساتھ، ہم ان کے. ما اردو میں بھی بولتے ہیں ساتھ کے معنی میں. ٹھیک ہے، وکانو اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون یہاں پر روٹ ورڈ بتائیں. یستفتحون کیا ہوا روٹ ورڈ؟ یستفتحون. فتح، ماشاءاللہ سیدہ، فتح. تو پھر سین اور تا کیوں آیا ہے یہاں پر؟ یستفتحون وہ طلب کرتے تھے فتح کو. ٹھیک ہے، چاہتے تھے وہ فتح کی دعا مانگتے. انسان دعا مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی طلب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ طلب کرتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے فتح کو، فتح کی. علی خلاف الذین، اب دیکھیں علی جب آیا نا تو یستفتحون علی، اس کا مطلب ہے کسی کے خلاف دعا مانگنا. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تظاہرون علیہم. ٹھیک ہے، تو کسی کے خلاف مدد کرنا ایک دوسرے. اسی طرح یستفتحون علی، تو تم دعا مانگتے تھے اس کے خلاف، علی ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلما پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفو جو انہوں نے پہچان لیا. عرفہ ہم تعارف اردو میں بولتے ہیں نا، تعارف کیوں بولتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی انسان سے پہچان ہونا، اس کو تعارف کہتے ہیں. تو عرفو اسی سے انہوں نے پہچان لیا. یوم عرفات جو لیے نا، عرفات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عرفو سے ہی ہے. ٹھیک ہے، پہچاننے کی جگہ. کفروا انہوں نے کفر کیا، بہی ساتھ اس کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، ماشاء اللہ. فلعنتو تو لعنت ہے، اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر. ٹھیک ہے، بئسما جو ہے یہ بئسا کا مطلب ہوتا ہے کتنا برا. ٹھیک ہے، بئسا کتنا برا.
ماں جو، بئسا کتنا برا، ماں جو، اشترو، ہاں ماشاء اللہ مصباح، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ آتی ہیں تو. اشترو بیچ ڈالا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یہ کہ یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، باغین بغی، ہم بغاوت کہتے ہیں نا، بغاوت کیوں ہوتی ہے؟ باغی بغاوت، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر کسی کے خلاف جاتا ہے، ضد کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، باغین ضد کی وجہ سے، اور ضد بھی انسان کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صحیح سمجھتا ہے اپنی بات کو، اس لیے ضد کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور باغی بھی بغاوت بھی کیوں کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، اس لیے بغاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو باغین ضد کی وجہ سے، ان یہ کہ ینزلو وہ اتارتا ہے، اللہ من فضل ہی، فضل ہم اردو میں بولتے ہیں نا، فضل اپنے فضل سے. اور جب دیکھیں عربی زبان کی وسعت میں بتاؤں کہ جب فضول کہتے ہیں تو فضول سے کیا ہوتا ہے؟ فضول کسی چیز کو ضائع کر دینا، ٹھیک ہے، فضول ہاں بیکار کر دینا. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل اچھے معنی میں ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کسی چیز کا زیادتی کا معنی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا. فضل اور فضول دونوں ایک ہی روٹ سے بنے ہوئے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو بھی نعمتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ اللہ کے خزانے جو ہے وہ اتنے ابل رہے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو نعمتیں برساتا ہے وہ اس کا فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے لیے تو اس کے خزانوں میں جو زیادتی تھی وہ اس نے ہمیں دے دی، لیکن ہم اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا فضل، کہ وہ اللہ کی نعمت کی زیادتی ہوتی ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ نے ہمیں جو چاہا دے دیا، ٹھیک ہے. اعلیٰ اوپر، من یشاء جس پہ، من جس کو، یشاء یہ وہ چاہتا ہے، شاہ جو ہے چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جو اللہ چاہے، اسی طرح، ٹھیک ہے نا. من عبادہ من سے، عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ پلٹے، وہ لوٹے، ٹھیک ہے. باؤ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بری حالت میں لوٹنا، ٹھیک ہے. رجع اس کے مقابلے میں رجوع کرنا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ جو اپنی پہلی حالت میں لوٹ جانا، ٹھیک ہے، جو پہلی حالت تھی اسی میں لوٹنا. اور باؤ کیسا لوٹنا ہوتا ہے کہ انسان جس حالت میں تھا اس سے بہت بری حالت میں لوٹنا، صحیح ہے. باؤ تو وہ پلٹے، بغضب غضب کے ساتھ، غضب ہم اردو میں جانتے ہیں تو من فضل ہی، سوری، بغضب اعلیٰ، غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے مہین. مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والا، ٹھیک ہے. لفظ ہون جو ہے وہ بھی اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے میں بھی. جب ہون انسان خود کے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے تو وہ ہون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہون. تو وہ عاجزی جو انسان اپنے اندر خود سے پیدا کرتا ہے وہ اچھی پسندیدہ ہے. لیکن جب انسان بڑا بننا چاہتا ہے اور اس کو اس کے حالات کسی طرح سے پست کر دیتے ہیں اور اس کو رسوا کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہون کیسی ہوتی ہے؟ وہ بری ہوتی ہے، رسوا کرنے والی ہوتی ہے، انسان رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مہین رسوا اور ذلیل ہونا، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میننگ ہمارے پورے ہو گئے. اب ہم تھوڑا سا
آج تلاوت مجھے سنا نہیں تھی آپ کو، لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میثاق لیا، ٹھیک ہے، میثاق کیا لیا تھا، یہ کہاں سے جواب شروع ہوگا اس میں، اس آیت کے کون سے ٹکڑے میں ہمارا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میثاق لیا؟ ماشاء اللہ سیدہ، ماشاء اللہ، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ٹھیک ہے، یہ وعدہ لیا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آیت 85 میں پڑھ کے ہمیں تین سوالات کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال کیا ہے کہ بنی اسرائیل کون سی دو باتیں اس میثاق کے خلاف کرتے تھے؟ اللہ نے جو میثاق لیا اس کے خلاف انہوں نے اس آیات میں سے بتائے کہ کون سی دو باتیں خلاف کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجکم۔ اب دیکھیں کہ کیا چیز کہاں تک کا جواب ہوگا ہمارا؟ دو باتیں کون سی بتانی ہمیں کہ ماشاءاللہ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، ٹھیک ہے، یہ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا یعنی کہ یہ کام کر رہے تھے، یہ دو چیزیں کر رہے تھے۔ اچھا اتنا بھی کرنے تو صحیح ہے، دیارہم دو چیزیں کر رہے تھے، یہ جو ہے ایک طرح سے ایکسپریشن ہے کہ تمہیں ایسا کر کے تم ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کر رہے تھے۔ اچھا پھر بنی اسرائیل اپنی قوم کے لوگوں میں خود ان کے خیال میں کیا نیکی کر رہے تھے؟ اب اس آیت میں سے بتائے کہ وہ کیا نیکی کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، وہ کون سا نیک کام کر رہے تھے؟ کہاں سے جواب آئے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، وَإِن يَأْتُ اگر وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ جب وہ تمہارے پاس آتے تھے قیدی بن کر تو تم فدیہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا یہ نیکی کا کام یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ جب قیدی بن جاتے تھے تو وہ یہ فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے۔ اچھا تیسرا سوال، اللہ کے کلام سے کچھ احکامات کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا، اس کی کیا سزا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اب اس آیت میں دیکھتے ہیں، ہم آگے سے بڑھتے ہیں، یہاں تک تو ہم نے کر لیا، اب ہمیں سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہ ہاں ماشاءاللہ، وہ یہاں پہ جواب کیا ہوگا؟ خزیٌ فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے نا انشاءاللہ؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 86 میں آخرت کے بدلے دنیا خریدنے والوں کی کیا سزا ہے؟ آیت 86 ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں آپ آیت پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ آپ لوگ جواب دیں، کہاں سے کہاں تک جواب لکھیں گے؟ ماشاءاللہ سیدھا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ٹھیک ہے، یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات میں سے کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، ٹھیک ہے۔ آیت 87 سے 3 سوالات کے جواب دینے ہم کو، آیت 87 کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو کیا دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ اس آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ لوگ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ
آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل. تو الحمدللہ آتینا موسی الکتابہ، الکتابہ یہ جواب ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ ماشاءاللہ. قفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا دیا تھا، اس کا جواب کہاں سے شروع ہوگا؟ ماشاءاللہ. البیناتی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں بھی دی تھی اور ان کی تائید روح القدس کے ذریعے فرمائی تھی. اچھا، سوال نمبر 3. بنی اسرائیل کو کسی رسول کی بات اپنے نفس کے خلاف لگتی تو کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں. جواب بتائیں کہاں سے شروع ہوگا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. کیا کرتے تھے بنی اسرائیل جب ان کو کوئی رسول کی بات پسند نہیں آتی تھی کسی رسول کی؟ تو ہاں ماشاءاللہ. استکبرتم فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. تم تکبر کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ ایک گروہ کو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک کو قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو تکبر کے ساتھ تم ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے اور ایک کو قتل بھی کر دیتے تھے. اچھا، آیت نمبر 88 کو دیکھیں. بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف ہونے کی کیا وجہ بتائی. اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتائی کیوں ان کے دلوں پر غلاف ہے؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. ہم جواب کہاں سے شروع کریں گے؟ بکفرہم سے شروع کریں گے؟ نہیں. دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. ان کے دلوں پر کیوں غلاف کی وجہ کیا تھی؟ بل لعنہم اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جواب ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی ان کے دلوں پر، ان کے کفر کی وجہ سے. تو پھر ان کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے آیت 89 میں. دیکھیں کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے اور جب اللہ نے کتاب نازل فرمائی تو انہوں نے کیا رویہ کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں کہ کتاب کے، ہاں ماشاءاللہ، ہم اس میں عربی میں کیسے لکھیں گے؟ کہاں سے لکھیں گے؟ یہاں سے ماشاءاللہ. یستفتحون علی الذین کفروا. ٹھیک ہے، پہلے وہ کتاب آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا. پھر کتاب آ گئی تو اب کیا کیا انہوں نے؟ فلما جاءہم ما عرفوا. پھر کیا کیا؟ جب وہ چیز آ گئی جو انہوں نے پہچان لیا، جس کو کفروا بہ، ماشاءاللہ کفروا بہ، اس کا انکار کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کیا اس سے. ماشاءاللہ. اچھا، آیت 90 کو دیکھیں. سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو کس بات سے ضد تھی جو انہوں نے اس کا کفر کیا جو اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے،
اب دیکھیں کس بات سے ضد تھی ان کو کیا ضد تھی، کیوں ضد آئی تھی ان کو، اس کو معلوم کرتے ہیں. سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ باءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. اوکے انہوں نے کیوں، دیکھیں سوال دوبارہ پڑھتی ہوں کہ 90 آیت میں یہودیوں کو کس بات سے ضد تھی، کیوں ضد تھی ان کو کہ انہوں نے کفر کیا. تو اس کا جواب کہاں سے شروع ہوگا؟ ان ينزل اللہ، یہاں سے ٹھیک ہے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. ان کو کیا ضد آ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا، اللہ نے تو اپنی پسند سے جس کو چاہا اس کو اپنا فضل دے دیا. ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ. تو یہاں پر عربی میں کیا جواب ہوگا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالی نازل کر دیتا ہے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے. تو ان کو ضد کیا آئی کہ لو اللہ کو تو ہم پر نازل کرنا چاہیے تھا اپنا فضل، تو اللہ نے تو اس پر نازل کر دیا جس پر اس نے چاہا. تو یہ ان کو ضد تھی. اب اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کی کیا سزا ہے دنیا اور آخرت میں. ان کے اس جرت پر جو انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہوئی دنیا اور آخرت میں، ذرا بتائیں. ماشاءاللہ. فباؤ یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے فباؤ دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے، اب دنیا میں ان کو کیا سزا ملی، فباؤ بغضب علی غضب، یہ دنیا کی سزا تھی. ٹھیک ہے، دنیا پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر غضبناک ہوا، ان پر غضب کے ساتھ یہ لوٹے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ابھی آخرت میں ملنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو باؤ بے غضب علی غضب ہے، یہ دنیا کے عذاب کو ظاہر کر رہا ہے، اور ابھی کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا عذاب ابھی اور باقی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے سوالات پورے ہو گئے. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی حد تک صحیح جواب بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور آپ کے لیے آسان کرے اور برکت دے. مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو کافی ترجمہ آتا ہے الحمدللہ. اب ہم تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں ان آیات کی. دیکھیں چونکہ تھوڑا سا ٹائم آج ٹائٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس، تو میں یہاں پر آیات پڑھ نہیں رہی ہوں، میں صرف ان کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں. انشاءاللہ ہم نے آیات کو بار بار ریپیٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرو گے، ٹھیک ہے، تو تم نے اقرار کر لیا، تم اس کے شاہد ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ جس طرح ہم مسلمانوں سے بھی یہی وعدہ ہے اصل میں کہ مسلمان تمام بھائی بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت سے بچنے کا ہے. تو ان سے بھی یہی تھا وعدہ کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ قتل بھی نہ کرو گے، ان کو جلا وطن بھی نہ کرو گے. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اقرار کر لیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کے لیے تھوڑا سا ہے نا آپ لوگوں کو تھوڑا بیک گراؤنڈ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری بھی کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کیا کہ فدیے دیے اور گویا کہ ان کو چھڑایا فدیہ دے کر. ٹھیک ہے،
لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا تم نے کچھ خیال نہیں کیا. یعنی کہ ان کو پہلے ہی سے منع کیا گیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے, تو تم نے نکالا بھی, ان سے جنگ بھی کی, اور پھر جب وہ قیدی بن گئے تو پھر تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں, ان کو چھڑانا ہم پر فرض ہے, ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ فدیہ دیتے تھے اور ان کو قید سے چھڑاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم کو تو پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ تم ان سے ان سے لڑائی نہیں کرو گے, ان کو قتل نہیں کرو گے, ان سے جنگ نہیں کرو گے, ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے یہ سارے کام کیے, اور جب اب وہ قیدی بن گئے تو تم بول رہے ہو کہ یہ تو ہماری کتاب میں ہے, تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑائیں. تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا کہ جو بعض اللہ کے احکامات کو قبول کرے گا اور بعض کو نہیں کرے گا, تو اس کی کیا سزا ہے؟ کہ اس کو سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت میں دن سخت عذاب کی مار. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تم جو کچھ کر رہے ہو, اور تم کو اس کی سزا ملے گی. اب دیکھیے بیک گراؤنڈ کیا تھا ان آیات کا. ہاں بالکل, اچھا بننے کے لیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ میں انصار جو تھے, جو اسلام سے قبل مشرک تھے, ٹھیک ہے, جو بعد میں مسلمان بن کر انصار بنے, انصار کہلائے, تو ان میں سے یہ مشرک تھے, بت پرست تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں؟ مشرکوں کے 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. مشرکوں کے 2 قبیلے تھے, ایک کا نام اوس تھا, الف واو سین اوس, اور ایک کا نام خزرج. ٹھیک ہے, اچھا, یہ جو 2 قبیلے تھے ان میں بہت پرانی دشمنی تھی. ٹھیک ہے, وہ جنریشن سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, قبیلوں کا سسٹم ہوتا تھا, اور اگر ایک قبیلے کا ایک آدمی دوسرے قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیتا, پھر یہ ایک دشمنی شروع ہو جاتی, اور پھر وہ سال تک وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے رہتے تھے, ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے تھے. تو یہ اوس اور خزرج کا یہی حال تھا کہ وہ مسلسل جنگ کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر کیا ہوتا تھا, چونکہ کوئی لا لیس تھا نا, یعنی کہ قانون تو تھا نہیں کہ ملک کا قانون ہو جس کی وجہ سے کسی کو تحفظ ہو. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ تحفظ صرف ایک ہی ذریعہ تھا. وہ کیا تھا کہ قبیلے آپس میں حلیف بنا لیتے تھے ایک دوسرے کو. جیسے کیا کرتے تھے کہ اگر کچھ اگر اوس نے کیا کیا تھا کہ اپنے لیے کچھ قبیلوں کو حلیف بنایا تھا, اور خزرج نے اپنے لیے کچھ حلیف بنائے تھے. اور جو یہودی تھے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, ان کے بھی 3 قبیلے آباد تھے. ٹھیک ہے, ایک بنو قینقاع, ایک بنو نذیر, اور ایک بنو قریظہ. ٹھیک ہے, یہ 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے جو کہ یہودیوں کے تھے. اب کیا کیا تھا کہ جو انہوں نے آپس میں کیسے حلیف بنے تھے کہ بنو قریظہ جو ہے, بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. ٹھیک ہے, بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے حلیف تھے. ٹھیک ہے, اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہودیوں کے قبیلے, وہ کس کے حلیف تھے؟ خزرج کے. ٹھیک ہے, اور حلیف ہونے کا کیا مطلب ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر ایک قبیلے کو باہر کے کسی قبیلے سے جنگ چھڑ گئی تو اس کا حلیف قبیلہ جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے آئے گا, اور وہ بھی اس قبیلے سے جنگ کرے گا جس کے ساتھ اس کے حلیف کا جنگ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا تھا جب اوس اور خزرج کی جنگ چھڑ جاتی تھی تو پھر یہ جو بنو قریظہ تھے وہ بھی آ جاتے تھے اوس کی مدد کرنے کے لیے, اور وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر سے وہ بھی لڑتے تھے, اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے تھے. تو گویا اب کیا ہوتا تھا کہ اصل لڑائی تو کس کی تھی؟ اوس اور خزرج کی. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ پھر یہ یہودیوں کے 3 قبیلے بھی جنگ میں شامل ہو جاتے تھے. تو بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ
اپنے حلیف خزرج کے ساتھ مل کر اوس کے حلیف بنو قریظہ کے قبیلے سے بھی لڑتے اور اوس کے لوگوں سے بھی لڑتے تھے. اب دیکھیں ان کو تو منع کیا گیا تھا نا کہ تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے, تم اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں لڑو گے, لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب کے احکامات کو اگنور کر دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے حلیف ایسا نہ سمجھے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اپنے دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. پھر جنگ میں کیا ہوتا تھا, اب جنگ تو کبھی بھی فیئر نہیں ہوتی, اب بھی نہیں ہے اور پہلے تو اور بھی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اپنے مخالف کے اگر وہ جیت رہے ہوتے تھے تو مخالف کے لوگوں کو بے گھر کر دیتے تھے, ان کے سارے گھر لوٹ لیتے تھے, ان کے بچوں کو پکڑ لیتے تھے, ان کو غلام بنا لیتے تھے, یعنی کہ بہت ہی زیادتی ہوتی تھی. تو اب جب غلام بن جاتے تھے, ایک جو بھی بھاری جس کا پلہ بھاری ہوتا وہ دوسروں کے آدمیوں کو پکڑ کے غلام بنا لیتا, تو اب وہ کیا کرتے, وہ کہتے کہ بھئی یہ تو ہمارے یہودی بھائی ہیں, اب یہ غلام بن گئے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے, تو اب ہم کو ان کا فدیہ دینا پڑے گا. پھر وہ فدیہ دیتے تھے اور ان کو چھڑاتے تھے. دیکھیے فدیہ دے کے چھڑانے میں ان کی ایک طرح سے اپنی ایک شان بھی بڑھتی تھی نا کہ ہم تو اتنے جنرس ہیں کہ ہم تو فدیہ دے کے اپنے لوگوں کو چھڑاتے ہیں. لیکن یہ نوبت ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ دوسرا حکم فالو کرنے کا تو نوبت ہی نہیں آتی. اگر تم پہلے حکم پر عمل کرتے اور تم جنگ نہ کرتے نا, تو یعنی کہ اللہ کی شریعت کو انہوں نے اپنی خواہشات کی مرضی سے بنا دیا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہوتے نا ان کو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو مانے, اس پر عمل کرے. لیکن جب انسان کچھ اعمال تو پسند کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنا نہیں اچھا لگتا, تو وہ پھر وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش مان رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, جب انسان اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ حکم مانوں وہ نہ مانوں, تو پھر وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے کیا؟ آج ہم اگر اپنی اولاد کو بھی دیکھیں, اگر وہ ہماری ایک بات تو مان رہے جو اس کو پسند آ رہی ہے, جو دوسری نہیں مان رہے, تو ہم اس اولاد کو نافرمانی سمجھیں گے. تو یہاں پر انہوں نے اللہ سے ان کی نافرمانی بھی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا دین بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کی اگر ہمیں اہمیت ہے, اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے, تو پھر انسان ایسا رویہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ انسان ایسا کرے گا جو اپنے آپ کو بہت اسپیشل سمجھتا ہوگا, بہت اس کے اندر تکبر ہوگا. یہ رویہ اٹسیلف کیا بتاتا ہے کہ انسان کے اندر بہت تکبر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں, جو مجھے اچھا لگے, جو میری عقل کو بھائے میں اس طرح سے کروں, تو وہ اس انسان کے اندر تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ تکبر, ہمیں پتہ ہے کہ تکبر کتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اس حد تک وہ گناہ میں ڈال دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کے جو جرائم تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نے اللہ کی بات نہ مانی, اس کی وجہ کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا, کہ شیطان نے کیوں نہیں مانی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا, وہ سمجھا تھا میں بہتر ہوں. تو یہاں پر یہ ان کا جو رویہ تھا وہ تکبر کی بنا پر تھا. وہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ جو ہے وہ بہتر ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا, آج مسلمان اس طرح کر رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی احکامات میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ایسا کیا مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے؟ ہاں, مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, لیکن مسلمان آج جو ہے مسلمانوں کا یہی رویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ ایسا کرنے والا جو ہے پھر اس کے لیے کیا سزا فرمائی. دیکھیں ہم آگے پڑھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. ٹھیک ہے,
کیوں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کو خریدا؟ نیچرلی جب انسان اپنی خواہش کے تحت چلتا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ اپنی دنیا بنا رہا ہوتا ہے، اس کو دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک کام کرنے میں، اس لیے وہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ ترجیح کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ کہ ظاہری بات ہے اگر گناہ کرتا ہے انسان، غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے آخرت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے چھوٹے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں بالکل، دنیا میں وہ انسان اپنی منمانی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ آخرت کو، اور وہ انسان جو آخرت کو بھول جائے وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو جو ہے ان کے لیے عذاب ہلکے نہیں ہوں گے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، آخرت میں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینا اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی ہے۔ دیکھیں عزت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے انسان کچھ بھی سمجھ لے، انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں گا، میری عزت ہو جائے گی، میں یہ کام کر لوں گا، لیکن اصل عزت جو ہے وہ دینا اللہ کا کام ہے، تو اللہ جسے چاہے اسے ایک لمحے میں ذلیل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے جو ہے سزا دنیا میں ان کی کیا ہے کہ عزت ان کو دنیا میں نہیں ملے گی، ان کے اس عمل کے باوجود ان کو کیا ملے گا کہ ان کو شریعت، انسان جو کسی بھی مکمل فرما برداری ایک یکسو ہو کر کرتا ہے نا، اسی کی عزت ہوتی ہے اصل میں۔ تو ان کو دنیا میں کیا ملے گا؟ ذلت اور رسوائی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب وہ فدیہ دیتے تھے تو وہ کس لیے کرتے تھے؟ کہ ہماری عزت بنے گی، کہ ہم نے فدیہ دیا اور ہم نے اپنے لوگوں کو چھڑایا، تو وہ اپنی عزت بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی، اور آخرت میں ان کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ملے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ آخرت کی جو نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے بدلے ان کو سخت سزا ملے گی۔ اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو کہ مکمل ہو، ٹھیک ہے، مکمل اطاعت اللہ کو مقبول ہے۔ اگر بعض باتوں کو مان کر بعض کو چھوڑ دینا اور ان بعض پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ کو ہے ایسے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر انسان کہتا ہے کہ ہاں میں فرما بردار ہوں تو اللہ کو ایسی فرما برداری نہیں چاہیے ہم سے۔ تو یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت ہے، غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمان ذلت اور رسوائی کی وجہ، آج جو مسلمان ذلت اور رسوا ہو رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں؟ تو یا یہ صحیح بات ہے کہ مسلمان جو آج جو ذلت ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ بڑی سب سے یہی ہے کہ مسلمان آج اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور وہ قدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا، بس بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل تک کر دیا۔ تو اس کی تفصیل کیا پڑھ رہے ہیں ہم، دیکھیں کہ قفینا من بعدہ بالرسل، کہ مانیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ اور بینات سے معجزات مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، لیکن جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ان معجزات کا بہت تفصیل سے ذکر آیا ہے، آیت 49 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، روح القدس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتے تھے ان معجزات کے لیے، تو ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو صرف فرماتے کن فیکن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے پیدا کیا تھا. تو حضرت عیسیٰ کو بھی روح کہا گیا ہے, اور القدس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مطلب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے, اس لیے قدس ہے, اللہ کا نام ہے یہ. تو یہ جو حضرت جبرائیل کو روح القدس کہا گیا, یہ ان کو عزت دی گئی ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو یہاں دوسری جگہ سورہ معاہدہ میں بھی روح القدس کا نام استعمال ہوا ہے حضرت جبرائیل کے لیے. تو پھر ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, روح الامین بھی کا بھی لقب دیا گیا ہے. تو یہ اس کے کچھ دلائل ہیں کہ کہاں کہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. اب اگلی آیت ہے کہ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت اسلام پیش کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے, اور بلکہ ان کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرما دی, اسی لیے وہ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے کہ ان کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی, ان کے دل لعنت زدہ ہو گئے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام ان کو سنایا, دعوت اسلام دی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ دو وجوہات, انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ تمہاری اس دعوت سے پردے میں, ہم کو تو تمہاری بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم کو آلریڈی بہت علم ہے, اللہ نے ہمارے پاس تو کتاب دی ہے, ہم تو خود اتنے علم والے ہیں, تو تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو, ہم کو مزید علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ بڑا تکبر, بہت ہی تکبر کا رویہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں جانتا ہوں سب, مجھے نہیں بتاؤ. آج بہت سے مسلمانوں کو آپ کوئی اچھی بات بتانے جائیں گے, دین کی بات بتانے جائیں گے, تو وہ کہیں گے ہاں مجھے پتا ہے, لیکن پتا ہے تو کیا عمل میں آتا ہے آپ کے. تو انسان کو دین کی بات اگر بار بار سننے میں کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیے ہم انسان کو اللہ نے بھولنے والا بنایا ہے, اور جب کبھی ہم کوئی دین کی محفل میں جاتے ہیں, ایون دو اگر آپ کہیں کہ میں نے تو بڑی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں, مجھے تو یہ سارا کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت صحیح بات ہے, لیکن جب بھی ہم دین کی محفل میں جاتے ہیں تو دین کی ایک اس محفل کی برکت بھی ہوتی ہے, پھر ہمارے لیے یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ ہم جو کام بھول گئے ہوتے ہیں ہمیں پھر سے یاد آ جاتے ہیں. اور جو انسان یہ تکبر کرے کہ مجھ سے دین کی بات نہ کرو, مجھے تو سارا دین آتا ہے, تو وہ تکبر ویسے ہی اللہ کو نہیں پسند ہے, اور وہ ایک بری علامت ہے جب انسان اس طرح سے سوچے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب, ان کی کتاب کو سچا کرنے والی تھی وہ آئی, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے, وہ اللہ سے فتح مانگتے تھے کہ اللہ یہ جو کافر ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں, اور ان کو پتا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے اس کے فالوورز کو بھی کامیابی دے گا. تو وہ اس کے انتظار میں تھے کہ اب جب آخری نبی آئیں گے تو پھر ہم کو فتح حاصل ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو صحیح وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, مگر پرابلم کیا ہو گیا کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے. تو انہوں نے کفر کر دیا ضد کی وجہ سے اپنی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ہے, بہت برا ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, اور یہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ میں. اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس کو دے دیا. دیکھیے صرف یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اس طرح اعتراض کرے کہ وہ اللہ نے اپنا فضل وہاں کیوں دے دیا, اس کو تو ہمیں دینا چاہیے تھا. تو یہ خود عزت, اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, انسان اس حد تک کیوں جاہل بن جاتا ہے. یہ لا علمی ایک تو ہوتی ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا دین کا صحیح,
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے علم تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی خواہشات میں اتنا گر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خاص چیزیں ہم ایک تکبر آ جاتا ہے. ان کو کیا تکبر تھا کہ ہم جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, تو یہ تو ہمارا حق ہے. اتنے سالوں سے, ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس سارے انبیاء آ رہے ہیں, تو اب یہ انبیاء کا آنا تو ہمارا ہی حق تھا کہ ہماری قوم میں انبیاء آئے. تو یہ غیر نون بنی اسرائیل میں کہاں سے نبی آ گیا انہوں. تو یہ اس طرح سے سوچنا تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کی کہ یستفتحون کہ ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے, یہ اللہ سے غلبہ اور نصرت کی دعا مانگتے تھے. پھر جب یہ یہودی مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو جلد مبعوث فرما کہ تاکہ اس سے مل کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کریں. تو پھر ہاں بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے آئے تو ان کو پسند نہیں آیا. پھر اس بات کی معرفت کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے اہل کتاب ان کی ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھی. ان کو انتظار تھا کہ یہ نبی آئے گا, ہمیں نجات دلوائے گا, لیکن وہ جلن اور حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اس کے بعد میں یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب ان پر ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت غضب فرمایا. اور یہ کیونکہ بار بار یہ غضب والے کام کرتے تھے. اس کی تفصیل ہم پڑھتے آئے ہیں, ماشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا کافی ان کے بارے میں. اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو چیک کرنا چاہیے, تکبر سے بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرے جو دین کے احکامات ہیں ان کو پوری طرح سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کہیں کوئی عمل ہمارے لیے مشکل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر سپوز بعض احکامات ہمیں بہت مشکل ہیں, ابھی ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, ہم ان پر عمل نہیں کر پا رہے, اور ظاہری بات ہے آج کے مسلمان اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت سے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. اللہ کے بہت سے احکامات ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, ہم نہیں کر رہے. تو ہمیں اللہ سے بہت انکساری کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے, اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور اپنا ایمان بڑھانے والے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم دین کی محفلوں میں جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. دیکھیے اللہ کی جو شریعت ہے نا اس میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے بندے پر ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جو اس سے وہ اٹھا نہ سکے. اگر ہم نہیں اٹھا سکتے, اس دین کو ہم صحیح فالو نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے اور ہمیں اس پر فخر اور ضد اور غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اس سے ڈرنا چاہیے اللہ سے, اور اللہ سے ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے اور پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم دین کو صحیح طرح فالو کر سکے. اور دوسری چیز, دین کو صحیح فالو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, ہمیں کیا ضروری ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم کیسے دین پر صحیح عمل کر سکیں گے؟ جب ہمارے پاس کیا چیز ہوگی, دین کا صحیح علم ہوگا, ٹھیک ہے نا. جب تک ہمارے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا ہم صحیح طرح سے دین پر عمل نہیں کر سکتے. اور جہالت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جاہل تھے اس لیے تم بخشے گئے. کیوں؟ سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا, کون سی دعا سکھائی تھی کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا تھا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی سکھا دیا تھا کہ تم ایسے بھٹکے ہوئے بے لا علم کے جو بھٹک گئے, ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ہم نے اللہ سے پناہ مانگی تھی. ہم نے اللہ سے
دعا مانگی تھی ان لوگوں کی جن پر انعام ہوا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تو ہمیں قرآن کے اور حدیث کے علم کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا جو ہے ہماری، دنیا ہمیں بزی رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہم دنیا کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری نیت مضبوط ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستے آسان فرما دے گا۔ تو اب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح سمجھ عطا کرے، ہمیں قرآن کے اس کلاس کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہمیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے عمل کرنے والے بن جائے، آمین۔ تو آج تھوڑا سبق لمبا تھا، تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے کبھی جو ہے 12:15 بجے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا لمبا بھی ہو جائے گا 10-15 منٹ، اس لیے کہ مجھے میں شارٹ بھی کروں تب بھی بعض اوقات اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو اس کی کلاس ہے تفسیر کی اور ترجمے کی، تقریباً 12:30 تک اگر ہوگی تو آپ کے 1:15 بجے تک آپ کی گرامر کی کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو تفسیر کے بھی کچھ سوالات ہیں، آپ لوگ لکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ کیوں بری چیز ہے۔ آپ لوگ لکھیں گے سوچ کر کہ آج کے آیات کو ذہن میں رکھ کر آپ سوچیں کہ تکبر کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ آداب، دیکھیے لفظ آداب کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے تھے، تو آپ کو اس کے معنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے لفظ ہوا، لا تہوا، ہوا جو لفظ ہے اس کی تفصیل بتائے، اور بتائے کہ خواہشات کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ میں دوبارہ بولتی ہوں، خواہشات کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں آیا تھا لا تہوا انفسکم، تو میں نے سمجھایا تو آپ کو لفظ ہوا کو۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ خواہشات کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، وضاحت کریں۔ نمبر 1 سوال، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لعنت کے معنی کیا ہے اور بنی اسرائیل پر کس طرح لعنت کی گئی۔ شاید لعنت کے معنی آپ اس سوال کو اسکریچ کر دیں، میں ایکسپلین نہیں کیا لعنت کے معنی شاید آپ کو۔ آپ یہ سوال لکھیں کہ تکبر کے معنی کیا ہے اور اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تکبر کے سے کیا برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر کو ایکسپلین کریں اور تکبر کیوں برا ہے یہ لکھیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا، کچھ احکامات مانے کچھ نہیں مانے، تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا، ہمیں دین کو کس طرح ماننا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے سوالات کلیئر ہیں، انشاءاللہ ٹائپ کیا ہوا بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن میں آپ کو ٹائپ کیا ہوا بھی مل جائے گا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے آج کا میرا لیسن ہے۔ لفظ لعنت کا ایک سیکنڈ مجھے اگر لعنت کا مطلب لکھ لیں تو پھر آپ اس کو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی کے ساتھ کسی کو دور کر دینا، ٹھیک ہے، ناراضگی کے ساتھ کسی کو دور کر دینا۔ اور اللہ کی طرف سے جب لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام رحمتوں اور انعامات سے محروم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ چلو الحمدللہ ہماری کلاس پوری ہوئی، تو آج تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔